کہ اللہ عز و جل نے مسلمانوں کے لیے قبلہ مسجد حرام اور کعبہ شریف کو قرار دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش بھی یہی تھی کہ اللہ عز و جل کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دے دے۔ جب تک اللہ عز و جل کا واضح حکم نہیں پہنچا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اور مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے تھے، لیکن جب اللہ عز و جل کا حکم آ گیا تو پھر قبلہ کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل اسلام کا رخ کر لینا فرض تھا۔ تو اللہ عز و جل نے ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اور آپ کے توسل سے کلمہ پڑھنے والوں کو بھی حکم دیا کہ ہر حال میں جب بھی تم نماز کی نیت کرو رخ تمہارا قبلہ کی طرف ہو۔ کئی بار اللہ عز و جل نے آیت کی تکرار کی، اے رسول جب بھی آپ نکلیں نماز کے لیے ارادہ کریں قبلہ کی طرف منہ کر لیں، اے مسلمانوں جب بھی تم نماز کا ارادہ کرو قبلہ کی طرف منہ کرو، اے رسول جب بھی آپ نماز کا ارادہ کریں تو قبلہ کی طرف منہ کر لیں، اے مسلمانوں جب بھی تم نماز کا ارادہ کرو قبلہ کی طرف رخ کرو۔ اس آیت میں کئی مرتبہ 3 مرتبہ اللہ عز و جل نے قبلہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ قبلہ کعبہ ہے، وہاں رات دن ہمہ وقت اللہ عز و جل کی رحمت برستی ہے۔ نماز کے لیے اہم اور ضروری ہے کہ ہمارا رخ قبلہ کی طرف ہو، اور جب ہم قبر میں لٹائے جاتے ہیں تب بھی ہمارا رخ قبلہ کی طرف ہوتا ہے، اور بہتر ہے جب کسی کی روح نکل جائے تو آپ اس کا رخ قبلہ کی طرف کر دیجیے، اور سنت ہے کہ جب آپ بستر میں سونے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہو، بالکل اسی شکل میں جس شکل میں ہم میت کو لٹاتے ہیں، تاکہ لوگوں کو ہماری گردن سیدھی نہ کرنی پڑے، ٹیڑھی نہ کرنی پڑے کہ اس کے رخ کو قبلہ کی طرف موڑ دو، نہ مومن کا رخ خود بخود مڑ جائے۔ اور جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلسل کے ساتھ پابندی کرے گا، یعنی سوتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا خیال رکھے گا کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سونے کے لیے بستر پہ جاتے تھے تو آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہوتا تھا، دائیں ہتھیلی رخسار پر ہوا کرتی تھی، تو پھر اس کا قبلہ کی طرف رخ کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہے، اگر کوئی وجہ ہے تو الگ چیز ہے، اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو ہماری اولین ترجیح قبلہ کی طرف رخ ہونا چاہیے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہودیوں کا اپنا قبلہ ہے، نصرانیوں کا اپنا قبلہ ہے، اور وہ اپنے قبلہ میں متحد نہیں ہیں، وہ ایک کنارے کو قبلہ مانتے ہیں، کوئی دوسرا کنارے کو قبلہ مانتا ہے، اور مسلمان جس قبلہ کو قبلہ مانتا ہے اس کے چاروں طرف کو قبلہ مانتا ہے۔ یعنی جب آپ کعبہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے تو آپ دیکھ رہے تھے کہ لوگ کعبہ کی طرف پچھم کی طرف جو کھڑے ہیں وہ بھی کعبہ کی طرف رخ کیے ہیں، پورب کی طرف جو کھڑے ہیں وہ بھی کعبہ کی طرف رخ کیے ہیں، اتر کی طرف جو کھڑے ہیں وہ بھی کعبہ کی طرف رخ کیے ہیں، اور دکھن کی طرف جو کھڑے ہیں وہ بھی کعبہ کی طرف رخ کیے ہیں۔ اور دنیا کا بھی یہی عالم ہے، آپ ہندوستانی ہم ہندوستانی قبلہ پچھم کی طرف اس لیے رخ کرتے ہیں کہ ادھر کعبہ ہے، اور وہ لوگ جو پچھم میں رہتے ہیں وہ پورب کی طرف رخ کرتے ہیں اس لیے کہ پورب کی طرف ان کے اعتبار سے کعبہ ہوتا ہے، اور جو
دکھن کی طرف رہتے ہیں وہ اتر کی طرف سجدہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا سمت میں اتر کی طرف قبلہ پڑتا ہے، اور جو لوگ اتر کی طرف رہتے ہیں کعبہ سے ان کے سمت میں دکھن کی طرف قبلہ پڑتا ہے تو وہ دکھن کی طرف سجدہ کرتے ہیں۔ تو کعبہ شریف جو ہے مسلمانوں کے لیے ہر طرف سے قبلہ ہے، جدھر سے چاہو سجدہ کر لو، صرف شرط یہ ہے کہ وہ آپ کے سمت میں واقع ہو رہا ہو۔ مگر یہود و نصارہ اپنے قبلہ کے تعلق سے بھی متفق نہیں تھے کہ وہ بیت المقدس کے ایک کنارے کو قبلہ مانتے تھے، وہ لوگ دوسرے کنارے کو قبلہ مانتے تھے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے ہر ایک کا اپنا قبلہ ہے، فاستبقوا الخیرات، لیکن تم غلامان مصطفیٰ ہو، تم امت محمدی ہو، تم پر آخری کتاب نازل ہو رہی ہے، فاستبقوا الخیرات، تم خیر کی طرف، بھلائی کی طرف اور نیکی کی طرف دوڑو۔ تمہیں اگر اللہ کریم نے حکم دے دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ ہی در حقیقت قبلہ ہے، تو پھر تمہیں سوچنا، بچار کرنا، غور و تدبر کرنا، یہاں وہاں کی سوچنا نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ کا حکم ہو گیا، اللہ کے حکم کی طرف دوڑو، اور اللہ کے حکم کے اور اللہ کی اطاعت کے معاملے میں کوتاہی نہ کرو۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کی طرف بڑھتے چلو۔ یہ مسلمانوں کی ایک فطرت اللہ نے بنائی ہے کہ جب بھی اللہ عز و جل کا حکم آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے، تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تم وہاں بہت زیادہ الجھن کے شکار نہ ہو، اس لیے کہ جس نے تمہیں کھوپڑی دی ہے، تمہیں عقل دی ہے، تمہیں سمجھ دی ہے، شاید تمہاری عقل وہاں تک نہ پہنچ سکے جہاں تک پہنچنی چاہیے، لہٰذا اسی کا حکم ہے وہاں ٹال مٹول سے کام نہ لو۔ کیونکہ جس زمانے میں قبلہ کی سمت کی تبدیلی کا واقعہ ہو رہا تھا، اس زمانے میں بہت سے ہمارے صفوں میں منافق موجود تھے، وہ طرح طرح کے وسوسے اہل ایمان کے دلوں میں ڈالتے تھے۔ آج زمانہ گزر گیا، اس لیے ہم قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو ایک عجب سا ماحول بنا ہوا تھا۔ جو منافق تھے ان کو خدا سے کیا مطلب، رسول سے کیا مطلب، دین سے کیا مطلب، ان کو تو وہ باتیں چاہیے جس سے فتنہ پھیلے۔ جیسے کبھی کبھی آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں وہ لوگ جو غیر متنازع شخص ہیں، یعنی جس کی بات کو ہر ایک تسلیم کرتے ہیں، وہ بھی کچھ ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس کا لوگ غلط مطلب نکال لیتے ہیں اور ان پر چھٹا کشی شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ نہیں صاحب، وہ ہمارے بڑے ہیں، وہ ہمارے محترم شخص ہیں، اور ان کے کہنے کا مقصد کچھ اور ہوگا، وہ شاید ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن چونکہ جن کو فتنہ پھیلانا ہوتا ہے وہ ان باتوں کو آڑ بنا کر فتنہ پھیلانے میں لگ جاتے ہیں۔ تو چونکہ کعبہ شریف کی تبدیلی کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا، منافق مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے ڈال رہے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کا ایک جواب دیا، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ فِي ہوا مُؤَلِّهَا، ہر ایک کا ایک سمت ہے، ہر ایک کا ایک قبلہ ہے، وہ اس کی طرف رخ کیا ہوا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، اے مسلمانوں تم خیر کی طرف بغیر سوچے سمجھے سبقت کرو، آگے بڑھو۔ اور یہ اللہ عز و جل نے ہر مقام پر مسلمانوں کو ابھارا ہے، اہل ایمان کو سبق دیا ہے کہ جب بھی خیر کی بات آئے تو وہاں سوچ بچار میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، یہ سوچو رب کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک مقام میں اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں فرمایا، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ وہ لوگ ہیں جو خیر کی طرف دوڑتے ہیں۔ یسارعون فی الخیرات، وہ لوگ خیر کی طرف یعنی نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف دوڑتے ہیں۔ اولئک من الصالحین، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکوں میں سے ہیں، نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ تو مومن کا کام کیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ حالانکہ اللہ عز و جل کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے، شرط یہ ہے کہ بندہ سمجھنا چاہے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، اور تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو جمع کرے گا۔
یعنی آج ہر معاملے میں جھگڑنا، فتنہ پھیلانا اور نا اتفاقی پیدا کرنا تمہاری روش ہو گئی ہے، مگر خدا عز و جل سب کو اکٹھا کرے گا اور فرمائے گا جب ہم نے حکم دیا تھا، جب ہماری مرضی یہ تھی، جب ہمارا منشا یہ تھا، تو پھر تم وہاں کیوں فرقوں میں بنٹ رہے تھے، نا اتفاقی کر رہے تھے اور طرح طرح کے اپنی اپنی گڑ بنا رہے تھے، جبکہ ہمارا حکم تھا۔ لہٰذا بہت زیادہ تم پریشان نہ ہو، وہ دن جلد آنے والا ہے جب اللہ تم سب کو جمع کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ پھر فرمایا ومن حیث خرجتا، اور اے رسول آپ جہاں سے بھی نکلیں، یعنی جہاں کہیں سے بھی آپ آگے بڑھیں نماز کے لیے، تو مسجد کی طرف رخ کر لیں، کعبہ شریف کی طرف رخ کر لیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم آپ کے رب کی طرف سے ہے اور وہ حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے تمہاری حرکتوں سے۔ ٹھیک ہے، آج قبلہ کے معاملے میں ہم متفق ہیں، اختلاف کے شکار نہیں ہیں، لیکن بہت سے معاملات ہیں جہاں ہماری مختلف رائے ہے، کوئی کچھ سوچتا ہے، کچھ کہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان کتاب اللہ پر، اللہ کی کتاب پر جیسا ہونا چاہیے اس میں کمی آ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جیسا ایمان ہونا چاہیے اس میں کمی ہے، ورنہ اختلاف کی صورت میں جب دو آدمی کی رائے مختلف ہو جائے تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ بھائی صاحب جھگڑنے کے بجائے آپ اللہ کی کتاب کو سامنے لائیے اور اللہ کی کتاب میں جو حکم ہو اس کے سامنے جھک جائیے، سارا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے آئیے اور اس میں جو حکم ہو اس کو مان لیجئے، ساری الجھن ختم ہو جائے گی۔ لیکن بجائے کتاب اللہ کے نام لینے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے نام لینے کے لیے بجائے ہم ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ایک چھوٹی سی بات کو بہت زیادہ ہوا دیتے ہیں۔ ہمارا مقصد اصلاح نہیں، اچھی تربیت نہیں، فتنہ پھیلانا ہوتا ہے۔ اسی لیے قوم جو ہے دن بدن ٹکڑوں میں بڑھتی جا رہی ہے اور منتشر ہوتی جا رہی ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اے رسول آپ جہاں سے بھی باہر نکلیں تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں سے بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو اس کی طرف پھیر لو، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگیں اور کچھ لوگ کہنے لگے کہ یار ٹھیک ہے کعبہ تو قبلہ ہے ہی، لیکن یہ بھی تو قبلہ ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کو ایک موقع مل جائے گا کہ صاحب تم ہی ایک رائے نہیں ہو، تم ہی ایک فیصلے پہ متفق نہیں ہو، تم میں سے بہت سے لوگ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو بہت سے لوگ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے اس طریقے سے سمجھایا لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، الا الذین ظلموا منہم، البتہ ان میں سے جو ظالم ہیں وہ تم پر ضرور ناحق الزام تراشی کریں گے۔ وہ کل بھی کرتے تھے، آج بھی کریں گے، قیامت تک کریں گے۔ کوئی آپ پہ کوئی الزام لگا دے، آپ کہیں کسی دو جھگڑنے والوں کے بیچ میں فیصلہ کریں، کوئی بھی ہو، آپ کا مقصد ان دونوں کو لڑنے سے بچانا، ان دونوں کو فتنوں سے بچانا، ان دونوں کو تباہ ہونے سے بچانا، تو کبھی کبھی آپ کو ایک فیصلہ کن بات کہنی ہوتی ہے، اس میں کوئی ناراض ہو جاتا ہے، کوئی خوش ہو جاتا ہے۔ جو خوش ہو جاتا ہے اس کے لیے تو کوئی بات نہیں، جو ناراض ہوتا ہے وہ آپ پہ الزامات لگاتا ہے کہ صاحب یہ ان سے مل گئے، ان سے کچھ لے لیا، ان کے طرفداری کی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کے الزامات جب آپ تک پہنچتے ہیں تو آپ کہتے ہو کہ یار میں تو اللہ کے لیے فیصلہ کیا ہوں، نہ میں اس کو جانتا ہوں نہ میں اس کو جانتا ہوں، دونوں میری نظر میں برابر تھے، میں نے تو صرف فتنہ ختم ہو جائے اس لیے فیصلہ کیا، اس کے بعد بھی لوگ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ اب دوبارہ میں ایسے فیصلے کو نہیں جاؤں گا۔
تو یہ جواں مردی نہیں ہے، یہ بہادری نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر آپ نے طرفداری نہیں کی ہے تو آپ 1000 فیصلے ایسے کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے۔ لوگوں کے الزام لگانے سے کیا ہوتا ہے، وہ تو لگائیں گے ہی، لیکن اگر آپ اس طریقے سے گوشہ نشینی اختیار کر لو گے، دوسرا اس طریقے سے گوشہ نشینی اختیار کر لے گا، تو وہ قوم جو دن بدن پستی کی طرف جا رہی ہے بالآخر اس کی رہنمائی کون کرے گا؟ فلا تخشوہم واخشونی، تم مجھ سے ڈرو اور لوگوں سے نہ ڈرو۔ دیکھیے یہ جو قرآن ہے نا، یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے ہر لفظ میں ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے دانش مندی ہے، اور ہمارے آنکھوں سے، ہمارے دلوں سے یہ آیتیں پردہ اٹھاتی ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سچ بولنے میں ڈر لگتا ہے، اور یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر جب آپ کو سچ بولنے میں ڈر لگے، حق کے ساتھ دینے میں ڈر لگے، سچوں کے ساتھ کھڑے ہونے میں ڈر لگے، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے میں ڈر لگے، اس وقت آپ اللہ عز و جل کی اس آیت کو سامنے لائیے، نظر کے سامنے قرآن مقدس کی اس آیت کو رکھیے۔ شیطانیت کا جو دہشت ہوتی ہے اور ڈر ہوتا ہے وہ پارا پارا ہو جاتا ہے، آپ کو ایک توانائی ملتی ہے، بہادری ملتی ہے، ہمت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے۔ آپ اس وقت آپ کے دل کہتا ہے کہ نہیں صاحب، فلا تخشوہم، ہمیں کسی سے ڈر نہیں ڈرنا، واخشونی، مجھے میرے رب سے ڈرنا ہے، اس لیے مجھے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جس کے ساتھ رب کھڑا ہوتا ہے، مجھے اس کا ساتھ دینا ہے جس کا ساتھ دینا رب کو پسند ہے، اور مجھے اس مظلوم اور دبا ہوا شخص کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جس پر ظالم ظلم کرتے ہیں۔ اور وہ ہمت کب ہوگی، وہ حوصلہ کب ہوگا؟ فلا تخشوہم، تم کسی سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ اور جب بندہ ایسا کرتا ہے وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تو ہم تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت اور اپنا فضل اس پہ کرتا ہے جو اس کے لائق ہوتا ہے۔ جب آدمی حرام سے بچتا ہے، جب آدمی اپنی زبان کو غلیظ چیزوں سے بچاتا ہے، اگر آپ چاہتے ہو سماج میں آپ کی قد بڑھے، لوگ آپ کو عزت کی نظر سے دیکھیں، تو آپ اس کی بات اس کے پاس، اس کی بات اس کے پاس والی عادت چھوڑ دیجئے، اس سے توبہ کر لیجئے۔ بڑی تکلیف ہوگی یار، کچھ بول نہیں پا رہا ہوں، نہ اس کے خلاف بول سکتا ہوں، نہ اس کے خلاف، نہ چغلی کر سکتا ہوں، نہ غیبت کر سکتا ہوں، اور ادھر شیطان ابھار رہا ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ ڈٹے ہو۔ جب آپ کی عادت ختم ہو جائے گی، آگ لگانا، آگ بھڑکانا، لوگوں کو بے وجہ کا جوش دلانا، جھگڑا کرانا، جب یہ عادت ختم ہو جائے گی تو آپ کی ایک دوسری عادت پیدا ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ لوگوں میں صلح کرنا، بھائی چارہ قائم کرنا۔ ایک آدمی کے خلاف گالی دے رہا ہے، لیکن آپ اس کے سامنے جا کے نہیں کہتے ہو کہ وہ گالی دے رہا ہے، آپ کہتے ہو کہ وہ تو آپ کی تعریف کر رہا تھا، یا اتنی دیر تک میں اس کے سامنے بیٹھا، اس نے تو آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولا، ایک دو مرتبہ آپ کا نام بھی آیا تو انہوں نے اچھے لفظوں میں آپ کو یاد کیا، برے لفظوں میں یاد نہیں کیا۔ اور یہ سب آپ اس لیے کر رہے ہو تاکہ یہ فتنہ ختم ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے، ایک دوسرے کی نااتفاقی ختم ہو جائے، نفرتیں ختم ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر سماج میں آپ کے تعلق سے یہ مشہور ہو جائے گا کہ آپ صلح جو ہو، جوڑنے والے ہو، کاٹنے والے نہیں ہو، آپ امن لانے والے ہو، فتنہ پھیلانے والے نہیں ہو۔ پھر دیکھیے سماج میں آپ کی قد بڑھتی ہے کہ نہیں، لوگ آپ کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ ہم اپنی نعمت تم پر کریں، تم اس لائق تو بنو۔ ہر معاملے میں، پڑھائی لکھائی سے لے کر، کاروبار سے لے کر، سماج میں رہنے سے لے کر، نیکی بدی میں لے کر، ہر معاملے میں جب آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا دروازہ کھولے گا۔ آپ کوشش نہیں کریں گے، دروازہ نہیں کھول سکتا۔ یہ سچ ہے کہ روزی صرف اللہ دیتا ہے، لیکن اگر آپ چار دیواری کے اندر قید کر لیں گے اپنے آپ کو، عورتوں کی آنچل میں اپنے آپ کو باندھ لیں گے، تو پھر
روزی نہیں آ سکتی۔ روزی روٹی کے لیے آپ کو حرکت کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، دوڑ دھوپ کرنی ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب عز و جل کی نظر میں ہم محترم بن جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ایک بھلے انسان بن جائیں، اور اسلام کی نظر میں ایک قابل رشک انسان ہو جائیں، تو اللہ نے جن چیزوں کو فرض کیا ہے اس پہ کوتاہی نہ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو پسند کرتے تھے، ہمت کر کے اس کو اپنا اوڑھنا بنا لیجیے، اور اسلام جن چیزوں کی خوبی کا اعلان کرتا ہے اس میں اپنے آپ کو ڈھال لیجیے۔ پھر دیکھیے آپ کو ایک نئی توانائی، نئی زندگی، اور آپ میں ایک نیا انقلاب نہیں آئے تو کہنا۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ ہم تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دیں۔ قرآن پاک میں ہے، حج کے موقع پر اللہ عز و جل نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن ہم نے اسلام کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام سے ہم نے راضی ہو گئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر ہم نے نعمتیں پوری کر دی اور اسلام سے ہم راضی ہو گئے۔ اور اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جس طریقے سے اللہ نے زمانے کے نظام قائم کیا تھا وہ اب قائم کر دیا، یعنی جس طریقے سے محرم آتا ہے اور اس کے بعد ذی الحجہ اور ذی القعدہ اور رجب جس کو اللہ نے حرم بنایا تھا، ان لوگوں نے اپنے من سے ادھر ادھر پھر حرم کر لیا تھا، میں نے ان ساری چیزوں کو مٹا کر پھر وہی کر دیا جو اللہ کے ہاں تھا۔ پھر فرمایا جاہلیت کی رسومات ہم نے مٹا کر اس کو ایک کر دیے۔ پھر فرمایا اللہ نے تم کو وہ دن عطا کر دیا جو دن اللہ نے آدم کو عطا کیا تھا، یعنی جیسے اتوار کا دن ہے، سنیچر کا دن ہے اور ایک جمعہ کا دن ہے۔ ایک کتاب کے ماننے والوں نے اتوار کے دن کو محترم دن مان لیا، ایک کتاب کے ماننے والوں نے سنیچر کے دن کو محترم مان لیا، لیکن اللہ عز و جل نے جس پر انعام کو مکمل کیا انہوں نے وہ دن حاصل کر لیا جو دن اللہ نے مسلمانوں کے لیے فرض کیا تھا، اور وہ جمعہ کا دن ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام پر لازم تھا کہ جمعہ کا دن کا احترام کریں، مگر آدم کی اولاد اس دن کو بھلا دی۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مدینہ میں مسلمان اکٹھا ہو گئے تو یہ انصاری مسلمان اور مہاجرین نے غور کیا کہ یار ہمارا بھی ہفتے میں ایک دن ہونا چاہیے جس دن ہم اکٹھا ہوں، اپنے رب عز و جل کی ہم بیان کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریں اور کتاب و سنت پر عمل کریں۔ ہمارے پاس کوئی ایسا دین نہیں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمارا دن ایسا ہونا چاہیے جو ان سے بھی پہلے ہونا چاہیے، ان سے بھی پہلے ہونا چاہیے۔ پھر مسلمانوں نے، مدینہ والوں نے چن لیا کہ وہ جمعہ کا دن ہے، کہ وہ سنیچر سے بھی پہلے ہے، اتوار سے بھی پہلے ہے۔ یہ اللہ کا اس وقت حکم نہیں آیا مسلمانوں کے پاس، اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ اور جب مسلمانوں نے اس چیز کو پا لیا جو چیز رب کی مرضی تھی تو اللہ نے انعام مکمل کر دیا، انعام مکمل کر دیا۔ تو انعام مکمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو انعام کے مستحق قرار دینے کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ آخری آیت دیکھیے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ اللہ فرماتا ہے مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو، میری نافرمانی نہ کرو، ناشکری نہ کرو۔ اللہ کی ذات بے مثل ہے، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ کسی کا کسی حال میں کسی صورت میں محتاج نہیں ہے، مگر اللہ اپنے مومن بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ دنیا کے بہت سے ایکٹر ہیں، بہت سے مشہور شخصیات ہیں جس پہ بہت سے دیوانے ہیں، بہت سے ان کے نام لیتے ہیں، مرتے ہیں، لیکن کیا وہ بھی آپ کا نام لیتا ہے؟ کیا وہ بھی آپ کے لیے اپنی آنکھیں بچھاتا ہے؟ کیا اس کے دل میں بھی آپ کے لیے دھڑکن ہے؟ لیکن وہ کریم رب جو محتاج نہیں، غنی ہے، یہ اس کا احسان، یہ اس کا لطف، یہ اس کی عنایت، یہ اس کی ذرہ نوازی ہے
کہ وہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے میرا رب یاد کرتا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے مجھے میرا رب یاد کرتا ہے۔ لوگوں کو تعجب ہوا، کہا کہ میاں یہ کیسی بات کرتے ہو، رب تمہیں یاد کرتا ہے، تم کون ہو؟ کہا میاں قرآن پڑھو، اللہ فرماتا ہے مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ میں جب یاد اسے کرتا ہوں مجھے یقین ہوتا ہے وہ مجھے یاد کرتا ہے، مجھے یقین ہوتا ہے وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ ایک حدیث ہے، حدیث تو یوں بہت سی ہے، ایک بہت خوش کرنے والی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کہتا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے، یقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے ظن، گمان اور خیال کے مطابق ہوں، بی و انا ما، میرا بندہ میرے تعلق سے جیسا گمان کرتا ہے، جیسا خیال کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا ہوتا ہوں۔ اذا ذکرنی فإن ذکرنی، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں، جب مجھے وہ یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں۔ فی ملأ ذکرتہ، اور اگر وہ لوگوں میں یاد کرتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ تنہائی میں بیٹھیں اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ مجمع میں بیٹھیں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ کہا جب وہ لوگوں میں بیان کرتا ہے فی ملأ خیر منہم، تو میں اسے یاد کرتا ہوں اس سے بہتر جماعت میں۔ یعنی ہم اگر لوگوں کے سامنے جماعت یاد کرتے ہیں اس کو تو ہم میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یاد کرتا ہے کہاں؟ فرشتوں میں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اللہ اس کو یاد کرتا ہے جو اللہ کی نظر میں مقرب ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اللہ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بہتر ذریعہ جو اللہ نے سکھایا ہے وہ ہے نماز۔ نماز پڑھیے، اللہ کو یاد کیجیے، اللہ عز و جل ہمیں یاد رکھے گا، اللہ عز و جل ہمیں شیطان سے بچائے، اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔